دکن ٹوڈے کے اردو نشریات خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، حمید الدین محمود کا خلوص بھرا آداب۔ امریکہ اور یوکرین کے درمیان ایک بار پھر تصادم کی راہ چل پڑی ہے۔ امریکہ نے اسے مالی امداد روک دی، جس کی وجہ سے دونوں میں اختلافات نمایاں طور پر دیکھے جا رہے ہیں۔ اگرچہ کہ یوکرین کو مالی امداد دینے کے معاملے میں امریکہ بہت آگے تھا، لیکن پالیسی میں تبدیلی لاتے ہوئے بالآخر یوکرین کو مالی امداد روک دی گئی، جس کی وجہ سے یوکرین اور امریکہ میں بڑھتے ہوئے اختلافات صاف دکھائی دے رہے ہیں۔ دی ازائیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، اسی کے مصداق برطانیہ کے شاہی محل میں 1000 سال بعد پھر ایک بار اذان کی آواز گونجی اور وہاں روزے کی کشادگی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہوگا کہ یورپ میں اذان اور اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے اور اس کی مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے میں برطانیہ کے شاہی محل میں اذان کا دیا جانا، نماز کا اہتمام کرنا اور پھر وہاں روزے کی کشادگی کے مناظر یقیناً روحانی طور پر عوام کو متاثر کر رہے ہیں۔ فلسطین کے عوام نے ایک بار پھر اپنے آپ کو جذبہ ایمانی سے سرشار کرتے ہوئے فلسطین کی مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کی اور وہاں پر روزوں کا اہتمام کیا۔ ان کے جذبہ ایمانی کے آگے اسرائیل کی شکست صاف اور واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ حالانکہ اسرائیل نے وہاں پر کئی پابندیاں عائد کی، لیکن ان تمام پابندیوں کی رکاوٹوں کو برداشت کرتے ہوئے فلسطینیوں نے بالآخر اپنے جذبہ ایمانی کو پیش کیا اور کامیاب ثابت ہوئے۔ فلسطینی عوام کے خلاف جارحانہ طور پر اسرائیل پابندیاں عائد کرنے کے حق میں ہے، لیکن غزہ اور مسجد اقصیٰ پر مسلسل فلسطینی اپنی جدوجہد کے ذریعے اسلام کا جھنڈا لہرا رہے ہیں۔ حیدرآباد کی ایک سیاسی جماعت مجلس اتحاد المسلمین بہار میں انتخابی میدان میں کودنے کی تیاریاں کر رہی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین وہاں 30 تا 35 نشستوں پر قبضہ کرنے کی کوششوں میں ہے، تاہم ماضی کے تلخ تجربے کی بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس سے منتخب ہونے والے ارکان اسمبلی دیگر جماعتوں میں چھلانگ لگانے سے دریغ نہیں کر سکتے۔ گزشتہ بار 5 ارکان اسمبلی منتخب ہوئے تھے اور 4 ارکان اسمبلی نے دوسری پارٹیوں میں شرکت کر لی تھی۔ اس طرح سے مجلس کو ایک بار بڑا دھکا لگا تھا۔ تلنگانہ میں بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کا آغاز، 9 لاکھ طلباء کی شرکت متوقع۔ ایک بار پھر تلنگانہ میں مختلف اضلاع میں انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کا سلسلہ جاری ہے۔ ایسے میں 9 لاکھ طلباء شرکت کر رہے ہیں اور اپنی قسمت آزما رہے ہیں۔ ایک اور افسوسناک واقعے میں حیدرآباد میں ایمبولینس کار میں کتے کو لے جاتے ہوئے دیکھا گیا، جس کی نسبندی کی جا رہی تھی اور اس کے لیے سائرن بجائے جا رہے تھے، جس پر ٹریفک پولیس نے کارروائی کی۔ یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہوگا کہ وی آئی پی کلچر کی طرح وی آئی پی سائرن اور ایمبولینس کی سائرنوں کی وجہ سے عوام اور پولیس کو مختلف مقامات پر تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بی جے پی کی جانب سے ان ریاستوں میں خواتین پر ہراسانی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے جہاں پر بی جے پی برسر اقتدار ہے۔ اس بات کا الزام کانگریس مہیلا صدر نے الزام عائد کیا کہ بی جے پی والی ریاستوں میں خواتین پر ہراسانی کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈبل انجن سرکار والی بی جے پی سرکاریں بہت سارے مقامات پر خواتین پر ہوتے ہوئے مظالم پر خاموش تماشائی کا رول ادا کر رہی ہیں۔ انہوں نے خواتین کے تحفظ پر زور دیا اور کہا کہ یوم عالمی خواتین کے موقع پر اس بات کا عہد کیا جانا چاہیے کہ خواتین کو ہر طریقے کا تحفظ حاصل ہو۔ محکمہ انکم ٹیکس 12 لاکھ سے زائد آمدنی رکھنے والوں کے تعاقب میں ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ ای میل اور مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بھی چیک کر رہے ہیں اور جو اس کی غلطی کا مرتکب ہوگا اس کے خلاف کارروائی کو حق بجانب تصور کیا جائے گا۔